اسلامی تاریخ میں ایک ایسا حکم نازل ہوا جس نے غربت، طبقاتی فرق اور ظلم کے نظام کو جڑ سے ہلا دیا۔ یہ حکم تھا زکوٰۃ کی فرضیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مالداروں کے دل نرم ہوئے اور غریبوں کے چہرے پر سکون کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی انقلاب، زکوٰۃ کا نظام۔ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں جب امت مسلمہ کے معاشرتی اور روحانی نظام کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فریضہ نازل فرمایا جس نے اسلامی معاشرے کو عدل و مساوات کا عملی نمونہ بنا دیا۔ یہ فریضہ تھا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ کلمہ اور نماز کے بعد سب سے اہم عبادت قرآن مجید میں اکثر مقامات پر صلاۃ اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے، کیونکہ نماز روح کو پاک کرتی ہے اور زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرتی عدل کا نظام ہے۔ یہ اسلام کا پہلا سوشل ویلفیئر سسٹم ہے جس میں مالدار اپنی دولت کا مخصوص حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کی تقسیم کے لیے 8 طبقات بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا کہ صدقے صرف فقیروں، مسکینوں، عاملین، مؤلفۃ القلوب، غلاموں، قرض داروں، فی سبیل اللہ اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ ان 8 حصوں میں معاشرے کی تمام بنیادی ضروریات سمائی ہوئی ہیں۔ فقیر اور مسکین تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، قرض دار اور مسافر تاکہ کوئی بے یار و مددگار نہ رہے، اور فی سبیل اللہ تاکہ دین کی دعوت اور جہاد کا کام جاری رہے۔ زکوٰۃ کا مطلب صرف مال دینا نہیں بلکہ دل کو پاک کرنا، انا کو توڑنا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زکوٰۃ 3 چیزوں کی ضمانت دیتی ہے: شخصی ضرورتوں کی تکمیل، اجتماعی حفاظت اور معاشرتی امن و امان۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو دولت کو گردش میں رکھتا ہے، غربت کو ختم کرتا ہے اور دلوں میں رحمت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ یوں اسلام نے عبادت کو معاشرت سے جوڑ کر انسانیت کے لیے ایک ایسا مکمل نظام قائم کیا جو نہ صرف روحانی بلکہ اقتصادی انقلاب بھی لاتا ہے۔